بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وهو إن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا وإن صلح لذلك فإن دل بهيئته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة وإن لم يدل فهو الاسم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی کتبی تصورات کا درس جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کی عبارت وَهُوَ إِن لَّمْ يَصْلَحْ لِأَن يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ فَهُوَ الْأَدَاةُ کفی ولا سے۔ مصنف علیہ رحمہ پچھلے کالے میں لفظ دال کی مفرد و مرکب کی طرف تقسیم اور ان دونوں یعنی مفرد و مرکب میں سے تعریف کرنے کے بعد اب لفظ دال کی ایک قسم جو مفرد ہے اس کی اس عبارت کے ذریعے سے وَهُوَ إِن لَّمْ يَصْلَحْ إِلَىٰ آخِرِهِ اس عبارت کے ذریعے سے مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں اسم کلمہ ادات کی طرف۔ ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پچھلے کالہ میں مصنف نے مرکب کی پہلے تعریف کی اور مفرد کی بعد میں تعریف کی، تو جب مفرد کو پچھلے کالے میں مؤخر کیا تھا مفرد کے بیان کو اور مرکب کے بیان کو مقدم کیا تھا، تو اس کالے میں پہلے مرکب کی بحث ہونی چاہیے، نہ یہ کہ مفرد کی تقسیم کرنی چاہیے اسم کلمہ ادات کی طرف۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا چونکہ تعریف مفہوم کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرکب کا مفہوم وجودی ہے، اس بات کو سماعت فرما چکے ہیں، اور مفرد کا مفہوم عدمی ہے، اور چونکہ وجودی کو عدمی پر شرافت حاصل ہے اور اس لیے بھی کہ عدمی چیز آدام کی معرفت اس کے ملکات سے ہوتی ہے، اس وجہ سے تعریف میں مصنف نے مرکب کو مقدم کیا، مگر چونکہ تقسیم ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ بات ماسبق میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ذات مفرد ذات مرکب پر بالطبع مقدم ہے، کہ مرکب کی ذات مفرد کی ذات کی طرف محتاج ہے، اپنے وجود میں اور یہ گفتگو ماسبق میں گزر چکی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقسیم ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مفرد کی ذات مرکب کی ذات پر طبعاً مقدم ہے، اس لیے کہ مرکب مفرد کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے تقسیم میں مصنف نے مفرد کو مقدم کرتے ہوئے کہا وَهُوَ إِن لَّمْ يَصْلَحْ، وہ یعنی مفرد یعنی لفظ مفرد
تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح نہ ہو، مفرد میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو، فہو الادات، تو وہ لفظ مفرد ادات ہے، جیسے کہ فی اور جیسے کہ لا۔ فی یہ ادات ہے کیونکہ اس میں تنہا مخبر بہی بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا میں بھی تنہا مخبر بہی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے فی ادات ہے اور لا بھی ادات ہے۔ وَإِن صَلَحَ لِذَلِكَ، اور اگر مفرد تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح ہو، مخبر بہی بننے کا صالح ہو، تو دو قسمیں کی گئی کہ مفرد تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح نہ ہوگا یا صالح ہوگا۔ اگر صالح نہ ہو، تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو ادات ہے، اور اگر صالح ہو تو اس کی دو قسمیں۔ فَإِن دَلَّ بِہَیئَتِهِ، تنہا مخبر بہی بننے کا صالح ہے مفرد، تو اگر اپنی ہیئت سے، اپنے صیغے سے، اپنی شکل سے لفظ مفرد تینوں زمانے میں سے کسی معین زمانے پر دال ہو، فہو الکلمہ، تو وہ لفظ مفرد کلمہ ہے، جیسے کہ ضرب، کہ ضرب اپنی ہیئت سے، اپنی شکل سے، اپنے صیغے سے ایک معین زمانہ، اور وہ زمانے ماضی ہے، اس پر دال ہے اور اس میں مخبر بہی بننے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں زید ضرب، تو اس جگہ ضرب مخبر بہی ہے اور یہ اپنے صیغے سے زمانے ماضی کو بتا رہا ہے، اس لیے ضرب کلمہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدُلُّ، اور اگر لفظ مفرد تنہا مخبر بہی بننے کا صالح ہے اور اپنی ہیئت سے کسی زمانے معین پر، تینوں زمانے میں سے کسی زمانے معین پر دلالت نہ کرے، فہو الاسم، تو وہ لفظ مفرد اسم ہے، جیسے کہ زید، کہ اس میں مخبر بہی بننے کی صلاحیت ہے مگر یہ ہیئت سے زمانے، تینوں زمانے میں سے کسی معین زمانے پر دال نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لفظ مفرد کی تین قسم ہے، ادات، کلمہ، اسم، اور تینوں کی تعریف بھی واضح ہو گئی کہ ادات وہ مفرد ہے جس میں مخبر بہی بننے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے کہ فی، اور کلمہ وہ مفرد ہے جس میں مخبر بہی بننے کی صلاحیت ہو اور اپنی شکل سے، اپنے صیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی معین زمانے پر دلالت کرے، اور اسم وہ لفظ مفرد ہے، اسم وہ لفظ مفرد ہے جو تنہا مخبر بہی بننے کی صلاحیت رکھے اور اپنی ہیئت سے تینوں زمانے میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے۔ اقول اللفظ المفرد اما ادات او کلمۃ او اسم۔ شارح فرماتے ہیں کہ لفظ مفرد ہوا کی ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں، ہوا متن کی عبارت میں جو ہوا ان لم یصلح ہے تو اس ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں کہ وہ ہے لفظ مفرد۔ تو شارح کہتے ہیں کہ لفظ مفرد یا تو ادات ہوگا یا کلمہ یا اسم۔ یہ بات جو کہی جا رہی کہ لفظ مفرد تین حال سے خالی نہیں، تو یہاں لفظ مفرد سے مراد ہے لفظ مفرد اپنے
اس معنی کی طرف، لفظ مفرد اس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے جس معنی میں لفظ مفرد کا استعمال ہوا ہے، جس معنی میں لفظ مفرد استعمال کیا گیا، تو لفظ مفرد سے مراد معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس معنی کی طرف جس میں استعمال ہوا، یہ قید لگا دینے سے اب اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بعض حروف فی ہیں، اس جملے میں فی میں تو مخبر بہی بننے کی صلاحیت ہے، فی میں مخبر بہی بننے کی صلاحیت ہے، کیونکہ اس جملے میں بعض الحروف فی میں فی مخبر بہی ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ یہ ادات نہ ہو، ان کا ادات سے نکلنا لازم آئے گا۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ لفظ مفرد سے مراد ہے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے جس میں استعمال ہوا ہے، جس میں لفظ مفرد کا استعمال ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لفظ مفرد اس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے جس میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب بعض الحروف فی یہ لفظ اپنے اعتبار سے، لفظ خود اپنے اعتبار سے مخبر بہی ہے، بننے کا صالح ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے صالح نہیں ہے، اس لیے بعض الحروف فی اس جیسے فی، بعض الحروف فی، بعض الحروف لا، ان جیسے سے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ بہرحال شارح کہتے ہیں اللفظ المفرد اما ادات او کلمۃ او اسم، لفظ مفرد یا تو ادات ہے یا کلمہ ہے یا اسم ہے۔ لفظ مفرد تین قسموں میں منحصر ہے، اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهُ سے، لِأَنَّهُ اما ان یصل ہے، اس لیے کہ لفظ مفرد یا تو تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح ہوگا، لفظ مفرد میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہوگی، اولا یا یہ کہ تنہا مخبر بہی ہونے کی لفظ مفرد میں صلاحیت نہ ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَصْلَحْ، شق ثانی، اگر لفظ مفرد میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو، فَهُوَ الْأَدَاة، تو وہ ادات ہے جیسے کہ فی اور لا۔ اب سوال یہ کہ مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے، تو ادات کی مثال میں دو دو مثال کیوں دیا فی اور لا سے؟ تو شارح کہتے ہیں انما ذکر مثالین، مصنف نے ادات کی دو مثال ذکر کر دی، لأن ما یصلح لأن یخبر بہ وحدہ، اس لیے کہ وہ لفظ مفرد جس میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، یا تو بالکل مخبر بہی کی صلاحیت اس میں نہ ہوگی، جیسے کہ فی، اس میں بالکل مخبر بہی کی صلاحیت نہیں ہے، مخبر بہی ہونے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، نہ تنہا اور نہ ہی کسی کے ساتھ مل کر کے، تو فی میں مخبر بہی کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، نہ تنہا نہ کسی اور کے ساتھ مل کر کے، کیونکہ فَإِنَّ یُخْبَرْ، کیونکہ مخبر بہی ہمارے قول زید فی الدار میں فی نہیں ہے، بلکہ مخبر بہی ہمارے اس قول میں وہ حصل ہے یا حاصل ہے، اور فی کو اس میں کوئی مخبر بہی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْلَحَ لِلْإِخْبَارِ بِهِ، تو کہتے ہیں جس میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو،
تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو یا تو بالکل مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ بالکل کا مطلب نہ تنہا نہ کسی کے ساتھ مل کر، و اما ان یصلح للاخبار بہی، یا تو مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہوگی لیکن تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ کلا، جیسے کہ لا یہ ادات ہے، اس میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت تو نہیں ہے، مگر دوسرے کے ساتھ مل کر اس میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے۔ فإن المخبر بہی فی قولنا، کیونکہ مخبر بہی ہمارے اس قول زید لا حجر، زید لا حجر ہے، ہمارے اس قول میں مخبر بہی لا حجر ہے۔ فإن المخبر بہی فی قولنا زید لا حجر ہوا لا حجر، کیونکہ مخبر بہی ہمارے قول زید لا حجر میں لا حجر ہے۔ واضح رہے کہ زید لا حجر قضیہ معدولہ ہے، تو اس جملے میں مخبر بہی کون ہے؟ لا حجر ہے۔ فلا لہو مدخل فی الاخبار بہی، تو ظاہر ہے کہ لا کو مخبر بہی میں دخل ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مصنف نے دو مثال ادات کی کیوں دیا۔ ایک تو وہ ادات ہے جس میں بالکل مخبر بہی کی صلاحیت نہ ہو جیسے کہ فی، اور ایک وہ ہے جس میں تنہا تو مخبر بہی کی صلاحیت نہ ہو مگر دوسرے کے ساتھ مل کر مخبر بہی کی صلاحیت ہو جیسے کہ لا۔ اسی وجہ سے مصنف نے ادات کی دو مثال دی۔ وَلَعَلَّكَ تَقُولُ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ لا تصلح لأن يخبر بها وحدها فيلزم أن تكون أدوات۔ ادات کی جو تعریف کی گئی، ادات کی جو تعریف کی گئی کہ ادات وہ مفرد ہے جس میں تنہا مخبر بہی کی صلاحیت نہ ہو، جس میں تنہا مخبر بہی کی صلاحیت نہ ہو، اس تعریف کے بنا پر تو لازم آئے گا کہ افعال ناقصہ کان، سارہ وغیرہ، افعال ناقصہ جو افعال ہیں یعنی کلمہ ہیں، ان کا ادات ہونا لازم آئے گا۔ تو افعال ناقصہ کا ادات ہونا اس تعریف کے بنا پر لازم آئے گا، کیونکہ افعال ناقصہ میں بھی تنہا مخبر بہی کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ لعلک تقول، شاید آپ کہو، کس بنا پر؟ ادات کی تعریف سننے کے بعد شاید آپ کہو کہ افعال ناقصہ میں بھی تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فیلزم ان تکون ادوات، پھر تو لازم آئے گا کہ افعال ناقصہ ادوات ہو جائیں، حالانکہ یہ افعال ہیں۔ اگر آپ ایسا کہو فنقول، تو ہم جواب میں کہیں گے لا بود فی ذالک، اس میں یعنی افعال ناقصہ کے ادوات میں داخل ہونے میں باوجود اس کے کہ یہ افعال ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حتی انہم قسموا الادوات، یہاں تک کہ مناطقہ نے ادوات کی تقسیم کرتی ہے کہ ادوات دو طرح کے ہیں، غیر زمانیہ اور زمانیہ۔ ادوات زمانیہ وہ افعال ناقصہ ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غایۃ ما فی الباب ان اصطلاحہم لا یطابق لاصطلاح النحات، زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ ان کی اصطلاح یعنی مناطقہ کی اصطلاح نحویوں کی
اصطلاح کے مطابق نہ ہو، نحویوں کی اصطلاح کے مطابق نہ ہو کہ مناطقہ کی اصطلاح میں ادوات ہیں اور افعال ناقصہ مناطقہ کی اصطلاح میں ادوات ہیں، اور افعال ناقصہ نحویوں کی اصطلاح میں افعال ناقصہ افعال ہیں کہتے ہیں وذالک غیر لازم۔ تو زیادہ سے زیادہ اتنی سی بات لازم آئے گی کہ دونوں اصطلاحیں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں، وذالک غیر لازم، اور مطابقت ضروری بھی نہیں ہے، دونوں اصطلاحوں کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لأن نظرهم فی الالفاظ من حیث المعنی، اس لیے کہ مناطقہ کی نظر الفاظ میں معنی کے اعتبار سے ہے، تو وہ بالذات معنی کی طرف دیکھتے ہیں اور لفظ کی طرف اس کے واسطے سے دیکھتے ہیں، اور نحویوں کی نظر اس کے برعکس ہے۔ کہتے لأن نظرهم فی الالفاظ، اس لیے کہ منطقیوں کی نظر الفاظ میں معنی کے اعتبار سے ہے، اور نحویوں کی نظر الفاظ میں نفس لفظ کے اعتبار سے ہے۔ وعند تغایر جہت البحثین، اور دو بحثوں کی جہتوں کے متغیر ہونے کے وقت دونوں بحثوں کی جہتیں الگ الگ ہو، تو دو اصطلاحوں کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا لازم نہیں ہے۔ وَإِن صَلَحَ لِأَن يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ، شارح کی یہ عبارت معطوف ہے شارح کی عبارت فَإِن لَمْ يَصْلَحْ لِأَن يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ پر۔ تو عبارت اس سے پہلے کی یہ تھی کہ لفظ مفرد تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح ہوگا یا صالح نہ ہوگا۔ صالح نہ ہو تو گفتگو ہو چکی کہ وہ ادات ہے، وَإِن صَلَحَ ہے، اور اگر لفظ مفرد تنہا مخبر بہی ہونے کا صالح ہو، لفظ مفرد میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہو، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ فَإِمَّا أَن يَدُلَّ بِهَيْئَتِهِ وَصِيغَتِهِ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، پھر یہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو لفظ مفرد اپنی حیت اور اپنے سیغے سے، سیغے کا حیت پر عطف تفسیری ہے، یعنی اپنی شکل سے۔ لفظ مفرد یا تو اپنی شکل سے تینوں زمانے میں سے کسی معین زمانے پر دال ہوگا، جیسے کہ ضرب اور یضرب، کہ ضرب میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے، آپ کا قول زید ضرب، ضرب مخبر بہی ہے۔ آپ کا قول زید یضرب، آپ کے اس قول میں یضرب مخبر بہی ہے، تو ضرب اور یضرب میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے، نیز ضرب اپنی حیت سے، اپنی شکل سے، اپنے سیغے سے ایک ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک معین زمانہ، اور وہ ماضی ہے، اس پر دال ہے، اور جو ایسا ہے وَهُوَ الْكَلِمَةُ، وہ کلمہ ہے۔ یہی حال یضربو کا ہے کہ یضربو میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے، اور یہ یضربو اپنی حیت سے، اپنی شکل سے، اپنے سیغے سے ایک معین زمانہ حال یا ایک معین زمانہ استقبال پر دال ہے۔ تو جو لفظ مفرد ایسا ہو
وہو الکلمہ، وہ کلمہ ہے۔ اسی سے کلمے کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ اولا یدلو، اولا یدلو یہ معطوف ہے این یدل پر، اما این یدل بہیئتہ و صیغتہ، کہ تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے تو یا تو اپنے صیغے سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دال ہوگا، یا دال نہ ہو وہو الاسم، تو وہ اسم ہے، جیسے کہ زید، جیسے کہ عمرو۔ زید میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے، جیسے آپ کا قول انا زید، آپ کا قول انت عمر، ان میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے، اور یہ اپنی ہیئت سے، اپنے شکل سے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی معین زمانے پر دال نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ والمراد بالہیئہ، ابھی جو یہ عبارت گزری کہ کلمہ اسے کہتے ہیں جو اپنی ہیئت و صیغہ سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، تو ہیئت اور صیغہ سے کیا مراد ہے؟ تو بتاتے ہیں والمراد بالہیئۃ والصیغہ، ہیئت و صیغہ سے مراد الہیئۃ الحاصلہ للحروف، ہیئت و صیغہ سے مراد وہ شکل ہے جو شکل حروف کو حاصل ہوں، حروف کی تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے۔ جیسے آپ ضربہ میں دیکھ رہے ہیں کہ زاد پہلے ہے، بعد اس کے را ہے، بعد اس کے با ہے، اور پے در پے تینوں پر فتحہ ہے۔ اس طریقے سے ایک شکل بنی فعل کی۔ اور یضربو یہ ضرب سے ایک الگ شکل ہے، تو ہیئت و صیغہ سے مراد وہ شکل جو حروف کو حاصل ہو، حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے، وہی صورت الکلمہ، یہی شکل کلمے کی صورت ہے۔ والحروف مادتھا، اور کلمے میں جو حروف ہیں، کلمے کے اندر جو حروف ہیں، مثلاً ضرب کی ایک شکل ہے اور اس میں حروف ہیں، اور وہ ضاد ہیں، را ہیں، با ہے۔ حروف کلمے کا مادہ ہے، والحروف مادتھا، اور حروف مادہ کلمہ ہے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ حَدَّ الْكَلِمَةِ بِهَا، شارح کہتے ہیں مصنف نے کلمہ کی تعریف کو ہیئت سے مقید کیا، بئی طور کہ شارح نے کہا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو مخبر بہی ہونے کا صالح ہو، اور اپنی ہیئت سے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی معین زمانے پر دلالت کرے۔ تو دیکھیے کلمہ کی تعریف کو مصنف نے ہیئت کی قید سے مقید کیا۔ کیوں مقید کیا ہیئت کی قید سے؟ لِإِخْرَاجِ مَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ، ان مفردات کو نکالنے کے لیے، اس مفرد کو کلمہ سے نکالنے کے لیے جو لفظ مفرد زمانے پر، وقت پر دلالت کرتا ہے، مگر لا بہیئتہ، اپنی ہیئت سے نہیں، بل بحسب جوہرہ، بلکہ وہ الفاظ وہ لفظ مفرد زمانے پر دلالت کرتا ہے، اپنے جوہر کے اعتبار سے، اپنے حروف کے اعتبار سے، اپنے جوہر کے اعتبار سے اور مادہ کے اعتبار سے۔ جیسے زمان یہ مفرد ہے اور یہ وقت پر دال ہے،
اس میں مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہے اور وقت پر دال ہے تو اعتراض ہوگا کہ ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ یہ کلمہ ہو جائے، حالانکہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے بلکہ اسم ہے، کلمہ نہیں ہے اسم ہے۔ تو زمان اور اس جیسے اسم کو کلمہ سے نکالنے کے لیے کسی قید کی ضرورت تھی تاکہ کلمہ کی تعریف مانے رہے، تو مصنف نے ہیئت کی قید لگا دی۔ اسی کو کہتے ہیں انما قید حد الکلمہ۔ مصنف نے کلمہ کی تعریف کو ہیئت سے مقید کیا، اس کو نکالنے کے لیے جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، لا بہیئتہ، ہیئت سے نہیں بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کے اعتبار سے، جیسے کہ زمان، امس، الیوم، صبوح، غبوق، زمان وقت، امس گزرا ہوا کل، الیوم آج، صبوح صبح، غبوق شام۔ فإن دلالتها علی الزمان، کیونکہ ان الفاظ مفردہ کی دلالت زمانے پر بموادہا، اپنے مادوں سے ہے، اپنے جواہر سے ہے، اپنی ذات سے ہے، لا بہیئتہا، اپنی ہیئت سے نہیں ہے، برخلاف کلمات کے کہ کلمات کی دلالت زمانے پر اپنی ہیئت کے اعتبار سے ہے، اپنی ہیئت کے اعتبار سے ہے، اپنے مادے، جواہر اور ذات کے اعتبار سے نہیں۔ رہی بات یہ کہ کلمات جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، کلمات کی جو زمانے پر دلالت ہوتی ہے وہ ہیئت کی وجہ سے ہوتی ہے، بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الحیاء، اس بات کی گواہی سے کہ زمانہ مختلف ہو جاتا ہے ہیئت کے مختلف ہونے کے وقت، اگرچہ مادہ ایک ہو، جیسے کہ ضرب، یضرب، دونوں کا مادہ زواد، را، با ہے، مادہ ایک ہے مگر ہیئت، شکل دونوں کی الگ الگ ہے، تو شکل کے الگ ہونے کی وجہ سے زمانہ الگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بخلاف الکلمات، برخلاف کلمات کے، فإن دلالتها علی الزمان، کیونکہ کلمات کی دلالت زمان پر ہیئت کے اعتبار سے ہے، کلمہ کی شکل کے اعتبار سے ہے، اس گواہی سے کہ وقت مختلف ہوتا ہے، زمان بدلتا ہے۔ ہیئت کے بدلنے کے وقت اگرچہ مادہ ایک ہو، جیسے ضرب اور یضرب، مادہ ایک ہے، ہیئت ایک نہیں ہے، تو زمانہ مختلف ہے کہ ضرب زمانے ماضی کو زمانے ماضی پر دال ہے، اور یضرب دوسرے زمانے حال یا زمانے استقبال پر دال ہے۔ واتحاد الزمان، اور اس بات کی گواہی سے کہ زمانہ متحد ہوتا ہے، ہیئت کے متحد ہونے کے وقت، یعنی ہیئت الگ ہوئی تو زمانہ الگ، اور ہیئت ایک تو زمانہ ایک۔ وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْمَادَّةُ، اگرچہ مادہ مختلف ہو، جیسے کہ ضرب اور طلب، دونوں کا مادہ الگ الگ ہے مگر دونوں کی ہیئت ایک ہے، تو زمانہ ایک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہیئت کو زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے۔ فَإِن قُلْتَ فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْكَلِمَةُ مُرَكَّبَةً، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہیئت کو زمانے پر دلالت کرنے میں دخل ہے، یعنی ہیئت زمانے پر دلالت کرتی ہے، اور جواہر حروف
معنی حدسی پر دلالت کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کلمہ کی حالت یہ ہوئی کہ کلمہ میں جو جواہر حروف ہیں، جو مادے ہیں، وہ معنی حدسی پر دلالت کرتے، اور جو ہیئت ہے وہ زمانے پر دلالت کرتی۔ پھر تو کلمہ کے لفظ کے اجزاء ہوئے اور معنی کے بھی اجزاء ہوئے، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دال ہیں، تو ایسی صورت میں تو لازم آئے گا کہ کلمہ مرکب ہو جائے، یہ لازم آئے گا۔ اس اعتراض کو شارح بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں کس بات پر؟ کہ جب کلمہ زمان پر ہیئت و صیغہ سے دال ہے اور معنی حدسی پر اپنے مادہ سے دال ہے، اگر آپ اعتراض کریں کہ اس بنا پر تو لازم آئے گا کہ کلمہ مرکب ہو جائے، لدلالت اصلہا و مادتہا، کیونکہ اصل کلمہ اور مادہ کلمہ، سمجھ رہے ہیں، وہ کلمہ کے جواہر ہیں، وہ کلمہ کے جواہر حروف ہیں۔ لدلالت اصلہا، اصل کلمہ اور مادہ کلمہ کے حدس پر دلالت کرنے کی وجہ سے، معنی مصدری پر دلالت کرنے کی وجہ سے، وہیئتہا و صورتہا، اور کلمہ کی ہیئت و صورت، کلمہ کی شکل کے زمانے پر دلالت کرنے کی وجہ سے، تو اصل کلمہ معنی مصدری پر دال ہے اور ہیئت کلمہ زمانے پر دال ہے، فَيَكُونُ جُزْءُهَا دالًا علی جزء معنیٰ، تو ایسی صورت میں تو کلمہ کا جز اپنے معنی کے جز پر دال ہے، اور جب لفظ کا جز معنی کے جز پر دال ہو تو ایسی صورت میں وہ لفظ مرکب ہوتا ہے، تو کلمہ کا مرکب ہونا لازم آئے گا۔ شارح کہتے ہیں اگر یہ آپ اعتراض کریں، فنقول، تو ہم جواب میں کہیں گے، المعنی من الترکیب ان یکون ہناک، ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ مرکب میں ترتیب وار اجزاء ہوں، ایسے اجزاء ہوں جو ترتیب وار ہوں، سننے کے اعتبار سے اجزاء مترتبہ مسموعہ ہوں، وہی الالفاظ والحروف، اور وہ اجزاء مرتبہ مسموعہ وہ الفاظ و حروف ہیں، جیسے کہ زید عالم، یہاں اجزاء ہیں، اور یہ اجزاء سننے میں ترتیب وار ہیں کہ پہلے زید سنا جا رہا ہے، بعد میں عالم سنا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اجزاء مترتبہ مسموعہ ہوں اور وہ الفاظ و حروف ہیں، والہیئۃ مع المادہ، اور کلمہ میں جو ہیئت و مادہ ہے، ہیئت مادہ کے ساتھ اس درجے میں نہیں ہے، یہ اجزاء مرتبہ مسموعہ ترتیب وار سننے میں اجزاء نہیں ہے، فلا یلزم الترکیب، تو یہاں ترکیب لازم نہیں آئے گی۔ والتقیید بالمعین من الازمنۃ الثلاثہ، اور کلمہ کی تعریف میں یہ بات گزری کہ ازمنہ ثلاثہ میں سے زمانے معین پر دلالت کرے، یعنی کلمہ وہ مفرد ہے جس میں تنہا مخبر بہی ہونے کی صلاحیت ہو اور اپنی ہیئت سے تینوں زمانے میں سے کسی معین زمانے پر دلالت کرے۔ کہتے ہیں والتقیید بالمعین من الازمنۃ الثلاثہ لا دخل له فی الاحتراز، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے، اس کو احتراز میں دخل نہیں ہے، الا انہ قید حسن، مگر یہ ایک اچھی قید ہے۔ کیوں؟ لأن الکلمہ لا تکون الا کذالک، اس لیے کہ کلمہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ زمانے
معین پر ہی دلالت کرتا ہے تو یہ قید جو لگا دی گئی اس میں کلمہ کی زیادہ وضاحت ہے۔ ففیہ مزید و ایضاح، اس میں کلمے کی زیادہ ایضاح ہے۔ ووجہ التسمیۃ اما بالادات فلأنها آلة فی ترکیب الالفاظ بعضها مع بعض۔ یہاں سے اقسام ثلاثہ ادات کلمہ اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں شارح۔ ادات کی وجہ تسمیہ کا ماحصل یہ ہے کہ لغت میں ادات کا معنی آلہ ہے، اور جس مفرد کا نام ادات رکھا گیا ہے وہ بھی بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کا آلہ ہے، لہذا تسمیۃ الخاص باسم العام کے طور پر اس کا نام ادات رکھ دیا گیا ہے۔ کلمہ کی وجہ تسمیہ کا ماحصل یہ ہے کہ وہ کلمن سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے زخمی کرنا، اور وہ مفرد جس کا نام کلمہ رکھا گیا ہے زمانے پر دلالت کرتا ہے، زمانہ جو کہ مسلسل آتا جاتا رہتا ہے، لہٰذا وہ مفرد اپنے معنی کے مسلسل گزرنے کی وجہ سے نفس انسانی کو گویا کہ زخمی کر دیتا ہے، لہٰذا تسمیۃ الموصوف باسم صفت کے طور پر اس کا نام کلمہ رکھ دیا گیا ہے۔ اسم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسم رتبتاً مفرد کی دیگر اقسام کلمہ و ادات سے اعلیٰ ہے کہ تنہا مخبر بہ اور مخبر عن دونوں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، برخلاف کلمہ کے کہ کلمہ وہ تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن مخبر عن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور برخلاف ادات کے کہ وہ تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے اور مخبر عن بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے، لہٰذا یہ سمو یعنی بلندی کے معنی پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھ دیا گیا ہے جو کہ سمو سے مشتق ہے۔ یہ بھی تسمیۃ الموصوف باسم صفت کے قبیل سے ہے۔ ووجہ التسمیہ اما بالادات، ادات کے ساتھ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے فَلِأَنَّهَا آلَةٌ فی ترکیب الالفاظ بعضها مع بعض، اس لیے کہ بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ جوڑنے میں ترکیب میں یہ آلہ ہے۔ وَأَمَّا بِالْكَلْمَةِ، اور کلمے کے ساتھ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے فَلِأَنَّهَا مِنَ الْكَلْمِ، اس لیے کہ کلمہ یہ مشتق ہے کلمن سے، اور کلمن کے معنی ہے زخمی کرنا، كأنها لما دلت علی الزمان، گویا کہ یہ زمان پر دلالت کرتا ہے اور وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تعلم الخاطر بتغیر معنی، تو دل اس کے معنی کے آنے جانے تغیر سے زخمی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِالْاسْمِ، اور اسم کے ساتھ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہ الفاظ کی بقیہ قسموں سے اعلیٰ رتبے کا ہے، فَيَكُونُ مُشْتَمِلًا، تو یہ بلندی کے معنی پر مشتمل ہے، اس لیے نام رکھا گیا اسم۔